صلی اللہ محمد. ایک قطع سے شروعات ہے. ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں. ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں. کافی دن ماتم ہوا لیکن تھکا کوئی نہیں. ہم عزاداروں کے جیسا مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور. مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور. مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور. ارے سر کے بھل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں. ہم عزاداروں کے جیسا. ایک نعرے صلوات. سلام کے دو تین شعر ہیں ادھر بھائی. جب کبھی سر درے زہرا پہ جھکا لیتا ہوں اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنا لیتا ہوں. جب میری روح تڑپتی ہے تو مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں. جب کبھی سر درے اور جب میری روح تڑپتی ہے تو مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو
بلا لیتا ہوں، اور دل اگر رات کی تنہائی میں گھبراتا ہے، شمع الفت شبیر جلا لیتا ہوں۔ جب کبھی سر درے اور اشک آنکھوں سے بہاتا ہوں، غم سرور میں میں وہ بندہ ہوں جو زہرا کی دعا لیتا ہوں۔ جب کبھی سر درے صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد۔ گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے، گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے، کربلا میں آئے تھے دنیا سے جانے کے لیے، کربلا میں آئے تھے دنیا سے جانے کے لیے، ظہر کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین، ظہر کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین، ارے کوئی ڈیوڑھی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے، گھر کچھ ظہر کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین، ارے کوئی ڈیوڑھی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے، گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے، ارے سن سے تیر آیا کہ آنکھیں ہو گئی اصغر کی بل، سن سے تیر آیا کہ آنکھیں ہو گئی اصغر کی مل، ارے خوب جھونکا تھا ہوا کا نیند آنے کے لیے، گھر کو چھوڑا شاہ نے
جنگل بسانے کے لیے حضرت عباس راہیں شام سے واقف نہ تھے حضرت عباس راہیں شام سے واقف نہ تھے ارے ہاتھ پکڑے تھی رسن رستہ بتانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے دنیا سے شام سے آئی تھی آدھی اور تھا جنگل میں شور شام سے آئی تھی آدھی اور تھا جنگل میں شور ارے قبر زہرا کے چراغوں کو بجھانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کربلا میں رکیے گھبرائیے نہیں دیر تو ہوئی گئی مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا بابا ملا رسول سا خیر ورا ملا شاہ ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا بیٹا ملا بادشاہ کرب بلا ملا در پر فرشتے آتے تھے تسلیم کے لیے در پر فرشتے آتے تھے تسلیم کے لیے دائم رسول اٹھتے تھے
تعظیم کے لیے مریم سے بھی بطول کو آداب باواز بلند نعرہ صلوات تک حسین جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے ایک دو پہر میں تھوڑے سے لشکر کو رو چکے قاسم کو رو چکے اکبر کو رو چکے تربت بنا کے لل سے اصغر کو رو چکے سیدالیوں نے رو کے کہا شور و شین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے جب ظہر تک حسین آداب سلوات بھیجنا پڑا ادھر سے میں کچھ نہیں مولا کے سو خلور کے علاوہ میں کچھ نہیں مولا کے سو خلور کے علاوہ کیا چاہیے مداحیے حیدر کے علاوہ میں کچھ نہیں مولا کے ملتی ہے تیرے در سے فرشتوں کو بھی خیرات ملتی ہے تیرے در سے فرشتوں کو بھی خیر گھر ایسا نہیں کوئی تیرے گھر کے علاوہ کچھ نہیں مولا
یہ ہم سے نہیں کعبے کی دیوار سے پوچھو، یہ ہم سے نہیں کعبے کعبے کی دیوار سے پوچھو، مولود حرم کون ہے حیدر کے علاوہ؟ میں کچھ نہیں مولا کے سخنور کے علاوہ، حیدر کے فضائل جو بیان کر نہیں سکتے، حیدر کے فضائل جو بیان کر نہیں سکتے، تشریف رکھے وہ کہیں منبر کے علاوہ، میں کچھ نہیں مولا کے ادب۔ فاتحہ۔ محمد دریا سے مشک بھر کے جو نکلا وہ نیک نام، دریا سے مشک بھر کے جو نکلا وہ نیک نام، ساحل پا جمع ہوئی پھر تو سپاہ شام، باغیں پھرا پھرا کے مڑے عشق تمام سے کہ گرد ہو گیا لاکھوں کا آج جہاں، پیاسے کے گرد ہو گیا لاکھوں کا تنہا وہ شیر ظلم کے جنگل میں گر گیا، حیدر کا شیر شام کے لشکر میں گر گیا، حیدر کا شیر شام کے لشکر میں گر گیا، اس پر بھی باز آئے جفا سے نائل شہ مارا کسی نے گرد ستم فرق پاک پر، گھوڑے سے گر کے خاک پتڑ پاو شیر تھے آپس میں شور کرنے لگے اشقیاء ادھر آپس میں شور کرنے، مرا بڑے دلیر کو اب جنگ سر ہوئی، ہاں نوبتیں بجاؤ ہماری ظفر ہوئی، ہاں نوبتیں بجاؤ ہماری ظفر ہوئی، لگو صدائی کے اے فاطمہ کے لال جلدوں کے کہ لاشا میرا اب ہوتا ہے پامال، زینب نے کہا زندہ ہے عباس خوش خوشحال، تم جاؤ میں یہاں بہرے دو کھولتی ہوں بات، تم جاؤ یا بہرے دعا کھولتی، شہ بولے لبے گور سکینہ کا چچا ہے، شہ بولے بولے لبے گور سکینہ کا چچا ہے، اس فوج کا مارا ہوا کوئی بھی بچا ہے، اس فوج کا مارا مارا ہوا کوئی بھی بچا ہے، اکبر کے سہارے سے چلے نہر کو آقا گئے ہوش تھا گئے غش کبھی سکتا کبھی نہ لکھا ہے کہ یوں ٹکڑے ہوئے سخت کے آدھا ایک ہاتھ تو مقتل میں تھا اور ایک لبے دریا، ایک ہاتھ مقتل میں تھا اور ایک لب دریا، گیا کا
پسر رن میں جو زیر شجر آیا ایک ہاتھ تڑپتا ہوا شے کو نظر آیا ایک ہاتھ تڑپتا ہوا شے کو نظر گر کے شہ والا نے یہ اکبر سے کہی بات اے لال اٹھا لو میرے بازو کا یہ ہاتھ ہائے ہاتھ رکھے سینے پر وہ واری سے سادہ پہنچا جو سرے لاش عباس سے خوش ارے بغلوں میں کٹے تیغوں سے شان نظر آئے بغلوں میں کٹے تیغوں سے شان نظر آئے سر ننگے ید اللہ سرانے نظر آئے سر ننگے ید اللہ سرانے نظر مولا یہ رو رہے ہیں پیغمبر میرے لیے ہائے بے قرار ہائے در سبز میرے لیے کرتی ہے بین آپ کی مادر میرے لیے سر پیتے ہیں حضرت سب پر میرے لیے سر پیتے حضرت موجود ہے حضور بھی حاجت روا کو آئے ہیں پنجے تن میری مشکل کشائی کو آئے ہیں پنجتن میری مشکل کشائی چپ ہو گئے یہ کہہ کے علمدار تشنہ کھا لیا ایک سر کہ کانپا بدل تمام تھروئے کر نہ سکے اور کچھ کلام ہچکی جو آئی خاک پتر پا بولے ہچکی جو آئی خاک پر آنکھیں پھرا دی زیس کا نقشہ بدل گیا آنکھیں پھرا دی زیس کا نقشہ بدل گیا ارے دیکھا رخ حسین کون دم نکل گیا دیکھا رخ حسین کو ایک بنو ختم ہوا دم نکل گیا رحلت ہوئی جو بھائی کی بھائی کے سامنے پیٹا سر اپنا سرور عالی مقام نے اکبر لگے حسین کو جھک جھک کے سامنے رو کر کہا حسین علیہ السلام نے رو کر کہا حسین تھی جس سے زندگی وہ جہاں سے گزر گیا تھی جس سے زندگی وہ جہاں سے گزر گیا ارے اس نوجوان کے مرنے سے شبیر مر گیا اس نوجوان کے مرنے سے شبیر مر گیا جا آدم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تقم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
مرحوم سعید حیدر ابن سید محمد حیدر باقزاد صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یوصینا معه العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقف معدود ولا اجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشیر النذیر وعلى سراج المنیر وعلى رحمة للعالمین العبد المعید ورسول المسدد ونبی المحذب ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم درود بھیجے محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ظاہر وقت کافی ہو چکا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں جن آیات کو میں نے عنوان سخن قرار دیا، یہ سورہ یاسین کی آیہ کریمہ ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے۔ اس سورے کے اگر فضائل ہی کو صرف دیکھا جائے اور اس پر بات کی جائے، آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، پہلے وہ زمانہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں تلاوت ہو رہی ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، تو لوگ رک رک کے پوچھتے تھے آخر خیریت تو ہے، کوئی ثانیہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس سورے کو موت سے وابستہ کر دیا تھا، موت سے جوڑ دیا تھا، چاہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہو اور چاہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہو۔ اصل میں ہوا یہ کہ بعض نادانوں نے قرآن کو اس صورت سے پیش کیا قوم میں، اور کر رہے ہیں کہ جیسے یہ قرآن دوسروں کا ہے اور جو ہمارے کے یہاں قرآن ہے وہ دوسرا ہے، اور کر رہے ہیں اس صورت سے بعض نادان ذاکرین نے اس کو اس صورت سے پیش کرنے کی کوشش کی، اور کر رہے ہیں جس صورت سے زیارت کو اور حج کو لڑایا، اسی صورت سے قرآن کو حدیث قصہ سے لڑایا اور دعائے توسل سے لڑایا، دعائے کمیل سے لڑایا۔ یہ تو انقلاب ایران کے بعد جب وہاں کی دعائیں سنی گئیں اور لوگ گئے اور آئے اور آنے کے بعد بیٹھے اور آنے کے بعد تلاوت کو دیکھا، تب یہ دھیرے دھیرے شعور آیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ نہیں تو ایک جگہ کے اوپر ایک صاحب جو تھے بیچارے جو تھے ان کے یہاں دعائے کمیل ہو رہی تھی، اور تو ان کے یہاں اس کے بعد جب دعائے کمیل ہو رہی تھی تو وہاں کے اوپر وہاں اس بات پر آپس میں بحث چل رہی تھی، کہہ رہے حدیث قصہ کیوں نہیں پڑھی، حدیث قصہ پڑھنا چاہیے تھی، دعائے کمیل کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بعض نے اس کو اس صورت کا تصور دیا کہ جیسے دعائے کمیل دوسروں سے آئی ہے، حدیث قصہ اہل بیت سے آئی ہے، حج اہل سنت حضرات کرتے ہیں، شیعہ حضرات کا حج سے کیا لینا، شیعہ حضرات تو زیارت کے اوپر جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں۔ دیکھیے فضائل کربلا سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، زیارت کربلا سے کون شیعہ انکار کر سکتا ہے، کون عالم دین کر سکتا ہے،
کون دنیا کی کوئی شخصیت کر سکتی ہے؟ لیکن واجب اپنی جگہ کے اوپر ہے، مستحب اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور کریں ہوتا یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں واجبات کو مستحبات سے ٹکرانا نہیں چاہیے، اور کریں بالکل نہیں ٹکرانا چاہیے۔ بھئی دعائے کمیل کس کا ہے؟ مولا نے، امام علی نے اپنے شاگرد کو تعلیم کرائی یہ دعا، اور کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو تمہیں ہر شب جمعہ پڑھنا چاہیے، اگر یہ بھی نہ پڑھ پاؤ تو کم از کم مہینے میں ایک بار پڑھو، مولا کہہ رہے ہیں کم از کم اگر محلہ بھی نہیں، ایک مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم از کم سال میں ایک بار پڑھو، زندگی میں پڑھو۔ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ اس خالی آپ کی دعائے کمیل پر پورے سعودی عرب میں آج ہم کو اجازت نہیں ہے وہاں کے اوپر کھل کے ماتم کرنے کی، کھل کے اپنی دعاؤں کو پڑھنے کی، کھل کر وہاں کے اوپر اپنے شرعی امور انجام دینے پر، لیکن صرف دعائے کمیل پوری سعودی عرب میں آج بھی آخری شب جمعہ جو پڑھتا ہے وہاں پر سارے ایرانی پڑھتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سب چیزوں پر پابندی ہے کہ وہاں ماتم کریں، جنت البقیع میں پابندی ہے، زیارت پڑھیں ہم لوگ وہاں پر پابندی ہے، لیکن وہیں حرمین رسول اللہ کا روضہ یہ اور ادھر جنت البقیع بیچ کا جو میدان ہے آج بھی وہاں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے۔ اور کیجئے گا جب پہلی بار پڑھی گئی تو پابندی لگائی گئی، تو علماء نے یہ کہا کہ آپ اس دعائے کمیل کو لے لیے، اگر اس میں جہاں جہاں بھی کوئی بات شرک کی اور اس کی آ رہی ہو یا کچھ آپ کے مذہب کے خلاف، کچھ اسلام کے بعد خلاف آ رہی ہو تو آپ اس کو انڈرلائن کر لیے، ہم لوگ بھی دیکھیں کہاں کے اوپر۔ جب یہ دعائے کمیل ان کے علماء کے پاس گئی، مفتیوں کے پاس گئی، جا کر پورا دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کا بیان یہ ہے کہ اس سے بہتر توحید کے بارے میں کوئی اور کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کر رہے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں سارے مفتیوں نے تمام چیزوں پر پابندی کے بعد دعائے کمیل کی اجازت دی، یہ ہے مولا کے کلام کی تاثیر کہ جب یہ دوسروں کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو ان کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ان کو بات کی دلیل دیتے ہیں کہ جس کا کلام اتنا بلیغ ہے تو خود پروردگار عالم کی کیا عظمت ہوگی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے کلام کی عظمت، یہ ہے کلام کی بلندی۔ میں جب تنزانیہ میں تھا تو وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے وہابیوں کے، علامہ ناصر کر کے، عبداللہ ناصر، غور کیجئے گا، وہ سب جگہ غور کیجئے گا، وہ جاتے تھے اپنی مسجد میں۔ ایک ان کے بھائی ہم لوگوں میں سے تھے، جعفری مقصد سے، تو انہوں نے کہا ہمارے کیا بھی تشریف لائیے گا، تو ہمارے کیا دعائے کمیل ہوتی ہے، ہمارے کیا تشریف لائیے گا۔ وہ ٹالتے رہے، نہیں گئے، ایک بار نہیں گئے، دو بار، جب کافی اصرار کیا تو انہوں نے کہا آپ سنیے تو بیٹھ کر، ہے کیا دعا، اس کے اندر پڑھا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹھ گئے، دعائے کمیل ہوئی، دعائے کمیل ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، اور مانگنے کے بعد خود اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اعلان یہ کیا کہ میں آج سے مکتب جعفری کا پیرو ہوتا ہوں اور اس مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ آج ان کی 300 سے زیادہ کتابیں صرف اہل بیت علیہ السلام کی دفاع میں، اور کر رہے 300 کتابیں ہیں شیخ عبداللہ ناصر، آپ سرچ کیجئے اور کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ سے، آپ ان کے کلام کو آپ نکال سکتے ہیں۔ سب سے مضبوط دفاع اس وقت اگر کینیا کے اندر جو کیا جا رہا ہے وہ ان کی کتابوں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے آپ کی دعائے کمیل کی تاثیر عزیزان گرامی۔ اور کی جگہ میں جب وہاں تھا، خوجوں میں ایک یہ بھی مرض ہے دعا تعویذ کا، بہت زیادہ ان کا اس کے اوپر وشواس، بہت زیادہ ان کی آستھا اس کے اندر پائی جاتی ہے، عقیدت پائی جاتی ہے۔ جو بھی مولوی جائے اس کے پیچھے ہی مولانا صاحب روزی کے لیے بتائیے، مولانا صاحب اس کے لیے بتائیے، اس کے لیے بتائیے۔ میں جیسے ہی گیا اس کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد ایک مومن آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا مولانا صاحب ہماری اہلیہ ہم کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں، کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ وہ جلد سے جلد واپس آ جائے۔ تو میں سوچنے لگا ایسا تو تعویذ کوئی نہیں ہے کہ جو یہ گئی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے کہا مسئلہ کیا ہوا، کس بات پر لڑائی، کیوں چلی گئی وہ، ہماری بات کرائیے۔ تو انہی نے بات کی مجھ سے، اہلیہ نے نمبر دیا مجھے، کہا مولانا صاحب
یہ موبائل بیجا استعمال کرتے تھے. سنیے گا میاں کا بیان. یہ بیجا استعمال کرتے تھے. اب آپ سب سمجھ لیے اسی کے اندر سب باتیں ممبر سے کہنے کی نہیں ہوتی, صرف اشارے کے, جس کا ہم لوگ بھی شکار ہیں کسی نہ کسی عنوان سے. ہم لوگ بھی شکار ہیں. آج تو یہ کہا جائے اگر اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر زوجہ صاحبہ اگر گھر چلی جائیں تو کوئی بات نہیں ہے, اگر موبائل جیب سے نکل جائے تو 4 گھنٹے کے لیے بھی غائب ہو جائے تو پوری رات نہ نیند آئے. درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ اور فرما رہے ہیں اس طرح سے یہ, اس لیے ہم نے اس کا نام زوجۃ ثانیہ رکھ دیا ہے. زوجہ اولیٰ وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اور زوجہ ثانیہ یہ ہیں, لیکن زوجہ ثانیہ کے حقوق زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو اندازہ لگائیں. خیر بہرحال میں نے کہا کیا بتائیں اس کو, کیا بتائیں. میں نے کہا کہ جاؤ اور آجی سے روز نماز صبح کے بعد جا کر 40 دن تک دعائے توسل پڑھنا, اور ہر دعائے توسل پڑھنے کے بعد دعا کرنا کہ پروردگار عالم میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, میری اہلیہ آ جائے. ابھی 40 دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے, دوسرے ہفتے وہ آ گئیں. اب وہ ان کو لیے ہوئے میرے گھر آیا, اور آنے کے بعد بات چیت ہوئی, سب ہوئی. تو ان کا مولانا صاحب ایسا ایسا معاملہ تھا. ہم نے کہا اب اس کا بل کا یوز نہیں ہے, ان کے اوپر یہ ہے چارج کہ ابھی یہ موبائل اپنے پاس نہیں رکھیں گے. آپ اپنے موبائل اپنے پاس رکھیے, جو بات کرنا ہے وہ آپ کے موبائل سے کریں گے. وہ جمع کرایا, جمع کرنے کے بعد وہاں کے اوپر تو یہ اثر ہے دعائے توسل کا. اندازہ لگا رہے کہ 40 دن پورے نہیں ہوئے تھے. یہ دعا و تعویذ دیکھیے 2 طریقے کے تعویذ ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے. ایک وہ تعویذ ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتائے ہیں. جتنے بھی اسلام میں یہ چیزیں عمل بتائے گئے ہیں کہ روزی میں برکت ہو, ہم جیت جائیں, ہم ترقی کر جائیں, ہم فرسٹ ڈویژن پاس ہو جائیں, سب ہو جائیں, وہ سب ہے عمل کے ساتھ. اور کر رہے ہیں. اب ہم دن بھر کتابیں لیے بیٹھے رہے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں, دعاؤں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, کاہے کے لیے؟ روزی میں برکت ہو جائے, روزی میں برکت ہو جائے. دکان جائیں نہ, آفس جائیں نہ, کام کریں ہی نہ. اور کر رہے ہیں. تو یہ تعویذ ائمہ معصومین کے بلا کے گلے میں بھی ڈال لیں, اور کر رہے ہیں چاروں طرف تعویذ بھی ڈال لیں, تو اس سے ترقی ہونے والی نہیں ہے, اس سے دکان کھلنے والی نہیں ہے, اس سے روزی بڑھنے والی نہیں ہے. صرف اس عمل کا, کیونکہ ائمہ معصومین نے کہا ہے کہ العمل ہو, کوئی بھی دعا بغیر عمل کے قبول نہیں ہوتی. ہر دعا کے ساتھ تمہارا عمل ہونا ضروری ہے. جب تم اس کے ساتھ عمل کرو گے تو پروردگار عالم اس کے اندر ترقی دے گا, جب پروردگار عالم تمہاری روزی میں برکت دے گا, جب طالب علم محنت کرے گا, جب مشقت کرے گا, جب وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا. اس لیے ہر چیز کا دعا کرنا بغیر عمل کے, معصوم ارشاد فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ جیسے تیر چلایا جائے. اور کر رہے ہیں تیر کمان تو ہو آپ کے پاس, لیکن اس میں تیر نہ لگایا جائے. تیر کمان دعا ہے اور یہ لگانا آپ کا عمل ہے. اس کا جانا ہدف تک و مقصد تک یہ آپ کی محنت ہے, پروردگار عالم کی عطا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور کر رہے ہیں. اس لیے بہرحال آپ کی خدمت میں جو عرض ہے وہ یہ کہ یہ سورہ جسے سورہ یاسین کے نام سے جانتے ہیں, اس کا بہت ثواب ہے. یہاں تلک کہ اگر ہمارے اور آپ کے رسول حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے قلب ہے, اور قرآن مجید کے قلب کا نام سورہ یاسین. قلب کی کیا حیثیت ہے انسان کے جسم میں؟ اور کر رہے ہیں اگر قلب ہی دھڑکنا بند کر دے, چلنا بند کر دے, تو قیامت آ جائے, انسان اللہ کو پیارا ہو جائے. خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہوتا ہے تو سب سے پہلے آ کر ڈاکٹر جو آلہ رکھتا ہے وہ یہیں کے اوپر آ کر رکھتا ہے, دیکھتا ہے قلب دھڑک رہا ہے یا نہیں, قلب چل رہا ہے نہیں. قلب نے چلنا بند کر دیا تو ڈاکٹر نے وہیں کے اوپر جواب دے دیا کہ اب ان کا کیا علاج کیا جائے. اور کر رہے ہیں اب دعا کیجیے, اب کوئی نہیں ہے, یہ تو اب جان نہیں بچے. تو یہ حیثیت ہے قلب کی, اساسی حیثیت. اور کر رہے ہیں قلب کی ہے. اگر قلب نکال دیا جائے انسان کے جسم سے تو انسان مردہ قرار دے دیا جائے گا. اندازہ لگائیے گا, یہ قلب کی حیثیت اگر نکال دیا جائے, یہ قرآن کا ایک سورہ اگر قرآن سے نکال دیا جائے جس کے اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں کہ اگر صبح کے وقت تم نے اس کی تلاوت کی
تو پورا دن پروردگار عالم کی حفاظت میں، شب کو تم نے حفاظت کی تو پروردگار عالم کے فرشتے شب بھر تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر تم نے صبح اور اگر موت لکھ دی گئی تھی اور موت معین ہو چکی تھی خدا کی طرف سے، تم نے خلوص دل سے اس کی تلاوت کی تو پروردگار عالم کے کئی ہزار فرشتے آئیں گے، نازل ہوں گے۔ نازل ہونے کے بعد جنازے میں شرکت کریں گے، جہاں غسل ہو رہا ہے وہاں حصہ لیں گے، جہاں دفن دیا جا رہا ہے وہاں پر جا کر حصہ لیں گے، وہاں تشییع جنازے میں شرکت کریں گے، یہاں تلک کہ جب قبر کے پاس پہنچا دیا جائے، جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہ فرشتے وہاں پر معین کر دیے جائیں گے۔ معین کرنے کے بعد یہاں پر قبر پر بیٹھیں گے، صاحب قبر کے لیے مغفرت کی دعائیں الی یوم مبعوث۔ جب اس کو تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو پھر اس کے فرشتے اس کو اپنے حلقے میں لے لیں گے، حلقے میں لینے کے بعد اس کو لے کر چلیں گے، پل صراط کے پاس آئے گا، پل صراط کے پاس پہنچائیں گے، کہیں گے اس کے اوپر سے گزر جا۔ جیسے ہی یہ پڑھنے والا پل صراط کے اوپر اپنا ایک قدم رکھے گا، ایسے گزر جائے گا جیسے کہ بجلی ایک نقطے سے دوسرے نقطے سے گزر جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اس کے پیس کے اوپر سے پل صراط کے اوپر سے گزر جائے گا۔ گزرنے کے بعد جب باب جنت کے پاس فرشتے لے کر آئیں گے اور آنے کے بعد اعلان کریں گے، اے شخص تو اس جنت کے لیے خلق کیا گیا ہے اور جنت تیرے لیے خلق کی گئی ہے، تو اس میں بے خور کہا جائے بغیر کسی اضطراب کے، بغیر کسی خوف کے تو اس کے اندر داخل ہو جا۔ اس سورے کا پڑھنے کا جب اتنا ثواب ہے کہ جو ایک سورے کی صدق دل سے اگر تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کو اتنا ثواب دیتا ہے۔ ان کی صفات کو پروردگار عالم نے اس کے خلوص کا اس کو یہ ثمرہ دیا کہ جنت اس کے لیے ہے۔ تو جو سورہ قلب قرآن بنا کر نازل کیا گیا، تو اگر اس قرآن سے اس سورے کو نکال دیا جائے تو یہ مردہ کتاب ہو کر رہ جائے۔ تو مجھے کہنے دیجئے اس پورے اسلام سے اگر ناطق قرآن علی بن ابی طالب کو نکال دیا جائے تو یہ پورا اسلام مردہ اسلام ہو کر رہ جائے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ نے اندازہ لگایا، یہ ہے اس پورے قرآن کا نہیں، صرف اس سورے کا پڑھنے کا ثواب۔ عزیزان گرامی، اس لیے رسول بھی ارشاد فرما رہے ہیں، علموا اولادکم سورہ یاسین لأنہ سورۃ ریحان الجنہ۔ رسول ارشاد فرما رہے ہیں اپنی اولادوں کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا تم ان کو شوق دلاؤ، کیونکہ یہ قرآن کے جنت کے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ سورہ جس میں پروردگار عالم اس کے ثواب کو بتا رہا ہے، اندازہ لگائیے۔ علماء کہہ رہے ہیں، اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ لقب جو اس کے اندر آیا ہے، جو شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے اس بات کا کہ آج یہ پوری دنیا یہ کوشش کر رہی تھی، خاص طور سے امریکہ کی کوشش تھی کہ کسی بھی صورت سے اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے۔ پوری کوششیں کرنے کے بعد بھی، اور کیجئے گا، یہ اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکے۔ اور جو یہ کوششیں کر رہے تھے آج دیکھیے کس طرح سے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ کسی نے خیال بھی کیا تھا کہ اس صورت سے یہ ٹرمپ ذلیل ہوگا؟ کسی نے سوچا بھی تھا خواب کے اندر کہ اس صورت سے اس کو رسوائیاں ملیں گی؟ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کو ہر چیز پسند ہے، ہر چیز قبول ہے اس کی بارگاہ کے اندر۔ گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، معاف کر دیتا ہے۔ غور کر رہے ہیں، کوئی آپ سے غلطی ہو گئی، پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کو جو چیز ناپسند ہے وہ یہ کہ انسان تکبر کرے اور جہاں تلک پہنچ جائے کہ خدائی کا دعویٰ کر دے لگے۔ آپ اندازہ لگائیے، پروردگار عالم ہر چیز میں تاخیر کرتا ہے، لیکن اگر کسی نے ظلم کیا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔
غور کر رہے ہیں؟ قاسم سلیمانی کو مارنے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کیا ہوا، کیا ہونے والا، کون لے گا ہم سے، کون بدلہ لینے والا؟ پروردگار عالم نے اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کر کے بتا دیا، دیکھ تیری اوقات کیا ہے، تجھ جیسے ہزاروں فرعون آ جائے تو سب کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں عطا ہونے والا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی ٹرمپ کے نقش قدم پر چلے گا، چاہے یہاں والے اور چاہے وہاں والے، وہ بھی رہ نہ جائیں، کوئی رہ نہ جائے کہ ہم بچ جائیں گے۔ جس نے بھی ظلم کیا ہے اپنے اپنے دامن پر دیکھے۔ غور کر رہے ہیں کہ ہم ظالم کے ساتھ تو نہیں ہیں، ظالم کا تو ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ظالم کے ساتھ تو نہیں گنے جا رہے ہیں۔ اگر ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہی انجام ہوگا کہ جو فرعون کا ہوا، جو شداد کا ہوا، جو نمرود کا ہوا، کہ جو صدام کا ہوا، جو آج ٹرمپ کا ہوا، وہی انجام کے لیے دیکھ لے۔ سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے، سب کا ایک ہی انجام ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جس سے بھی وابستہ ہوں، جس وابستہ ہوں، کسی بھی گروہ سے وابستہ ہوں، کسی سے تحریک سے بھی وابستہ ہوں، کسی بھی جگہ سے وابستہ ہوں، وہ اپنے اپنے دیکھ لے کہ انجام جب ٹرمپ جیسے کا ہو سکتا ہے تو ہمارا انجام اس سے برا ہو سکتا ہے اگر ہم ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اندازہ لگائیے۔ بہرحال عزیزان گرامی، اس میں جو لقب آیا ہے، یہ کہہ رہا تھا بات، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ دو ہی آیتیں ہیں عزیزان گرامی، اسی پر مجلس تمام۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الزام لگا رہے تھے اسلام تو آتنکواد کا مذہب ہے، تشدد کو ہوا دیتا ہے، تشدد کا ہوا دیتا ہے۔ قرآن کے 114 سورے دیکھ لیجئے آپ، صرف سورہ توبہ کو چھوڑ کر بقیہ ہر سورہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ اور کر رہے ہیں اگر اسلام کے اندر تشدد تھا، تم کہہ رہے ہو تلوار سے پھیلا، تو کوئی ایک سورہ جو چوٹی کے بارے میں ہو سکتا ہے، گائے کے بارے میں ہو سکتا ہے، انجیر کے بارے میں ہو سکتا ہے، تو کوئی ایک سورہ تو جہاد کے نام پر ہونا چاہیے تھا۔ کوئی ایک سورہ کا نام بھی جہاد کے نام پر نہیں دکھا سکتے آپ، کوئی ایک نام بھی آپ تلوار کے نام پر نہیں دکھا سکتے کہ کسی سورہ کا نام السیف رکھ دیا جاتا، کسی سورہ کا نام الجہاد رکھ دیا جاتا۔ نہیں عزیزان گرامی، اس سے کسی بھی لیکھک کو پہچاننا ہے، کسی بھی شخصیت کو پہچاننا ہے تو یا تو اس کے عمل سے پہچانیے یا تو اس کے کلام سے پہچانیے۔ کوئی شخص بہت اچھا لیکچرر ہے، بہت اچھا کہا جائے، بہت اچھا فکر رکھنے والا ہے، تو کیسے ہم سمجھیں گے کہ یہ کس چیز کا ماننے والا ہے، اس کا کیا کہنا ہے، اس کا کیا کہنا ہے؟ اس کی تمام تقاریر کو لے لیے، بڑے بڑے رائٹر کہہ رہے ہیں، جس میں جو لفظ کامن پایا جائے، بار بار پایا جائے، اس کے معنی یہ اس فکر کا حامی ہے، صحیح ہے، اس فکر کا حامی پایا جائے گا، اس سے یہ رزلٹ نکلے گا۔ دوسرا راستہ یہ بتایا کہ اس کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، ان کتابوں کو نچوڑ نکال لیے، اس سے یہ جواب نکل آئے گا کہ یہ اس مت کا ہے، اس کا ماننے والا ہے، یہ اس کی فکر رکھتا ہے۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے، ایک سورہ بھی جہاد پر نہیں دکھا سکتے، ایک سورہ بھی آپ سیف پر نہیں دکھا سکتے، لیکن پورے قرآن کا مطالبہ کر لیے، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیے، ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہی ملے گا، پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، جس کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا پروردگار عالم سب سے زیادہ جو رحم کرنے والا ہے وہ ذات ہے، سب سے زیادہ جو کرم کرنے والا ہے پروردگار ہے۔ تو اسلام کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر تشدد پایا جاتا ہے یا آتنکواد پایا جاتا ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یاسین، اے میرے سید و سردار، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اندازہ لگائیے عزیزان گرامی، یاسین، اے میرے سید و سردار، جو قلب قرآن سورہ ہے سورہ یاسین، اس کو کسی اور لفظ سے بھی شروع ہو سکتا تھا، اور کہ اے رسول، ہم نے آپ کو تمام رسولوں میں سید و سردار بنایا، کوئی اور لفظ سے شروع ہو سکتا تھا؟ نہیں، وہ لقب دیا جا رہا ہے، اور کر رہے ہیں، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ نبوت ایک وقت تک چلی، ایک سلسلہ چلا، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ تمام ہو گیا، امامت کا سلسلہ آگے بڑھایا گیا، اور کر سکتے ہیں
آخری نبی خاتم النبیین، اس کے بعد سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا۔ ہاں یہ ضرور فرمایا رسول نے، یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اور کر رہے ہیں تو یہ نبوت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھایا گیا، امامت کا سلسلہ آگے بڑھایا گیا۔ اندازہ لگائیے گا، نہ نبی کہہ کے خطاب ہوا، نہ خاتم النبی کہہ کے خطاب ہوا، بلکہ خطاب ہوا یاسین اے میرے سید و سردار، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اور کیجئے گا، یہ لقب کہ آپ سید و سردار ہیں، یہ سرداری ایسی ملی اہل بیت کو جو قیامت تک باقی رکھنے والی۔ کسی بھی سورے کو قلب قرآن نہ بنایا گیا، اس کی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیوں اس سورے کو قلب قرآن بنایا گیا؟ کیونکہ یہ رتبہ اور یہ مقام قیامت تک خدا لے جانا چاہتا تھا۔ جب رسول کو پکارا جا رہا ہے یاسین کہہ کے اے میرے سید و سردار، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اور کیجئے گا، رسول کی وہ ذات کہ جو سید الانبیاء، آپ کے وسیع مولا کائنات غالب کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام، سید الاوصیاء، تمام اوصیاء کے سردار، ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ کرونا والی صلوات نہ بھیجے، ایک بلند آواز سے درود بھیجے محمد والے۔ اور کریں بلند آواز سے صلوات کی، جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے پروردگار عالم اپنی رحمتوں و برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، جو بات عرض کر رہا ہوں، جو آپ کو بیٹی عطا کی وہ بھی تمام عورتوں کی سردار سیدت نساء العالمین، جو بیٹے عطا کیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ رسول سے سرداری شروع ہوئی تو پروردگار عالم نے بیٹی کو بھی تمام کائنات کی عورتوں کا سردار بنایا، اور مولا کائنات کو تمام اوصیاء کا سردار بنایا، اور شہزادوں کو دونوں تمام جوانان جنت کا سردار بنایا، اور آپ کی نسل کو پروردگار عالم نے قیامت تلک کے لیے تمام نسلوں کا سردار بنایا۔ اور جس کا آخری ہادی آئے گا، آنے کے بعد روایت کے جملے یہ ہیں کہ اس وقت جناب عیسیٰ کا بھی نزول ہوگا۔ جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے ساتویں آسمان سے، نماز کا وقت ہو جائے گا، جناب عیسیٰ کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، آپ امام وقت ہیں، امام کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، آپ نبی خدا ہیں۔ جناب عیسیٰ کہیں گے کیونکہ آپ امام زمانہ ہے، آپ کو نماز پڑھانے کا حق ہے۔ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، زہرا کا لال نماز پڑھا رہا ہوگا، مریم کا لال اقتدا کر رہا ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ مرسلین میں سے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اندازہ لگائیے، اسی سورے کے اندر آخر کلام میں جو 12ویں آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اسی میں بات تمام، ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ امام مبین جس کے لیے، اور کیجئے گا کہ مفسرین نے 3 چیزیں پیش کی، اہل سنت مفسرین بھی ہیں اس میں کچھ شامل، اور شیعہ علماء بھی ہیں کچھ اس میں شامل۔ ایک کہا کہ کتاب مبین سے جو مراد ہے وہ قرآن مجید ہے، اور کیجئے گا کیسے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے کوئی خشک و تر کا علم ایسا نہیں رکھا کہ جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو، ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید میں موجود۔ دوسرا، بعض نے اس کی تفسیر کی کہ قرآن مجید یہاں سے مراد نہیں ہے بلکہ نامہ اعمال مراد ہے یہاں پہ، کیونکہ نامہ اعمال جو ہوں گے وہ سب کے سب لکھ دیے جائیں گے، اور جب پیش کیے جائیں گے انسان کے سامنے تو قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کہے گا واہ حسرتا، عجیب بات ہے، اس کے اندر تو سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، تمام چھوٹے بڑے گناہ اس کے اندر سب کے سب لکھ دیے گئے۔ 2 تفسیریں، اور بعض اکثر ایک درود بھیجے محمد والے محمد۔ بس آخر کلام میں عزیزان گرامی 2-4 منٹ کی بس ہے۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अला सलाह। हय्या अला सलाह। हय्या अला सलाह। हय्या अला फलाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ान गिरामी वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन के बात कर रहा था। हमने हर चीज़ का अहाता इमाम मुबीन में कर दिया है। अहले सुन्नत के अक्सर उलमा इससे मुराद कुरान लेते हैं कि हमने सब कुछ कुरान में दिया है। दूसरे उलमा इससे मुराद लेते हैं नामा अमाल। हमारे और आपके जो नामा अमाल हैं इसके अंदर सब कुछ रख दिया गया है। सब कुछ इंसान ताज्जुब करेगा क़यामत के दिन, हर चीज़ दिखा दी जाएगी, बिल्कुल शाहिद वहाँ के ऊपर वो चीज़ हो जाएगी, मुजस्सम वो चीज़ हो जाएगी वहाँ के ऊपर जाकर। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो हम आप आमाल अंजाम देते हैं ये एक तस्वीर की सूरत रख लेते हैं। कोई भी जो अमल किया जाता है इंसान का उसके अंदर तजस्सुम भी हो जाता है, ये वहाँ पर उसको पेश कर दिया जाएगा। इसीलिए कुरान के अंदर आया है फ़मन यामल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी तो भी क़यामत में देख रहा होगा, और ज़र्रा बराबर भी शर किया होगा क़यामत के दिन उसको भी देख रहा होगा। कोई चीज़ भी उसके अंदर फ़र्क नहीं होने वाली है अज़ीज़ान गिरामी। और तीसरी तफसीर जिसको बत्न कहते हैं, इशारा करते हैं, वो ये कि जब असाब में इख्तिलाफ़ हुआ कि इससे क्या मुराद है, तो कोई ने कहा इससे मुराद तौरात है, कोई ने कहा इससे मुराद इंजील है, कोई ने कहा इससे मुराद ज़बूर है। कहा चलो रसूल खुदा के पास चलते हैं, उनसे फ़ैसला करा लेते हैं। कहा या रसूल अल्लाह इमाम मुबीन से क्या मुराद है? क्या इससे मुराद तौरात है? आपने इनकार फरमाया। क्या इससे मुराद इंजील है? क्या आपने इनकार फरमाया। क्या इससे मुराद ज़बूर है? इसे आपने इनकार फरमाया। इसी असना में मौला कायनात सामने से तशरीफ़ ला रहे थे, आपने इरशाद फरमाया हाज़ा कुरानुन मुबीन, हाज़ा कुरान मुबीन। जो अली इब्न अबी तालिब आ रहे हैं ये हैं इमाम मुबीन, ये हैं इमाम मुबीन। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनमें सब कुछ हाता कर दिया गया है, तमाम उलूम को इनके अंदर समा दिया गया। मौला कायनात की शख्सियत अगर आप देखें और देखने के बाद आज भी ईरान के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जिस सिर्फ़ और सिर्फ नहजुल बलागा के ऊपर आज भी रिसर्च जारी है और आज भी की जा रही है। हमने पहले भी कहा था और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप हजरात के सामने इस बात को रख रहा हूँ, हमें ये चाहिए है कि दरगाह हम जाते हैं, आखिर कलाम में हम गार की करबला जाते हैं, हम वफ़रामाफ आते हैं। सिर्फ ये शरफ़ हासिल है लखनऊ को कि जहाँ पर तमाम मासूमीन के रोज़ों की शबी यहाँ पर पाई जाती है। और कर रहे हैं हम तमाम चीज़ों के साथ साथ एक काम और करने की सूरत सोचें और कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है मजालिस, ये बहरहाल हमारे ईमान का जुज़ है, हमारे दीन का जुज़ है। और कर रहे हैं महफिल का होना ईमान का जुज़ है, ये होना तमाम चीज़ें अपनी जगह के ऊपर ज़रूरी है। और कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और ज़रूरी है, वो है रिसर्च सेंटर। मिसाल के तौर पर करबला हम जाते हैं दरगाह हज़रत अब्बास, तो सब चीज़ें वहाँ के ऊपर हैं। वहाँ के ऊपर एक ऐसी लाइब्रेरी होना चाहिए कि जिसमें क़मर बनी हाशिम से जो भी किताबें कल से लेकर आज तक लिखी गई हैं सब की सब वहाँ पर जमा होना चाहिए।
اور کر رہے ہیں وہاں پر ایک بڑی لائبریری ہونا چاہیے. سب کچھ ہو رہا ہے, اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں, شمعیں جلائی جا رہی ہیں, یہ جلائی جا رہا ہے. حاضری آپ کو یاد ہوگا کہ جو حاضری ہم لوگ لیتے تھے بچپن میں جا کے چڑھاتے تھے, اگر آپ دیکھ لیے تو اس میں صورت نظر آئے جس کو کوئی کھا ہی نہ سکے دنیا کے اندر. انداز یہ تھا. ارے بہتر سے بہتر نذرانہ پیش کیے مولا کیا. اور کر رہے ہیں علمی نذرانہ پیش کیجئے جو ہمیشہ تک باقی رہنے والا ہے. اب کتابوں پر جو ہم بانٹنے کے لیے آئے اپنے کے ہر مجلس کے اندر وظائف الابرار بٹ رہی ہے, ہر مجلس کے اندر وہی بٹ رہی ہے. سب کے گھر میں کوئی اس کے اندر ایسا نہیں بیٹھا ہے جس کے گھر کے اندر 10 وظائف الابرار نہ رکھی ہو, گھر کے اندر 10 وہ سوروں کی کتابیں نہ رکھی ہوں. کون پڑھ رہا ہے؟ کتنے لوگ گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں؟ ارے اس کے بجائے اور کر رہے اس کے بجائے آپ ایک کتاب حضرت کی سیرت کی لے لیجئے. جہاں درگاہ حضرت عباس جا رہے ہیں وہاں ایک لائبریری میں کتاب دے دیئے. اپنے مرحومین کے لیے کچھ کتابوں کو ایسی چھپوا لیے کہ جو حضرت کی سیرت کی, جو حضرت عباس کی وہاں کے اوپر ایک بڑا سا روم, اتنے وہاں کھلے ہوئے ہیں, اتنے وہاں کھا رہے ہیں, اتنے وہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر کہیے کہ بھیا ایک حضرت عباس کے لیے, ان کی سیرت کے لیے ایک لائبریری کے لیے کمرہ خود ہی مخصوص کر دو, کسی کو نہ دو. خود ہی یہاں کی ہر کربلا کی طرف سے ہوتا ہے باہر, وہاں تو مخصوص کر دو. تو جتنی سیرت کی کتابیں ہیں قبر بنی ہاشم کی, درگاہ حضرت عباس میں اگر کوئی آئے ٹورسٹ, کوئی نیا آدمی آئے تو حضرت عباس کی معرفت لے کر جائے. جب پڑھے گا ان کی سیرت کو دیکھے گا, وہاں نیٹ پر ایک آدمی بیٹھا دو کہ جو شیعوں کے اوپر جو جوابات جو کہا جائے کہ جو کوشچن کیے جا رہے ہیں وہ بیٹھ کر وہیں پر جواب لڑکے دے رہے ہو, تو پوری دنیا میں قبر بنی ہاشم کا پیغام بھی جائے گا, معرفت میں اضافہ بھی ہوگا. جو آئے گا وہ یہاں سے حضرت عباس کا پیغام لے کر جائے گا, سیرت پر چل کر آئے گا. یہ سیرت اور یہ تمہارا عمل قیامت تک کے لیے ثواب جاریہ ہوگا اور تمہیں ثواب پہنچاتا رہے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. اور کر رہے ہیں اسی صورت سے غار کی کربلا میں امام زمانہ کے اوپر ہزاروں کتابیں آ گئی, ہزاروں کتابیں ہیں وہاں کے اوپر مخصوص کیجئے. شاہ نجف کے اندر مخصوص کیجئے, ٹورسٹ آتا ہے بڑے امام باڑے میں مخصوص کیجئے. اگر ہم آواز اٹھائیں گے, ہم آگے کوشش کریں گے, اگر اپنی ہی جگہوں پر ہم کوشش نہ کر سکے تو کہاں کریں گے. اور کر رہے ہیں اس لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. یہی مولا کائنات ہیں. اور کیجئے گا ہمارے رضا بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے سال ثواب و برسی کے لیے مجلس کی. اور کیجئے گا ہر بھائی کا ارمان ہوتا ہے, ہر گھر والوں کا ارمان ہوتا ہے خدا مرحوم کے درجات عالی و متعالی کرے, ان کو جوار معصومین میں جگہ دے, اور پروردگار عالم ان کے بچوں کو پروردگار عالم ان کے نقش قدم پر, اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. باراللہ یہ ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت مولا کائنات پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. عزیزان گرامی, جب مولا کائنات دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, روایات کے جملے یہ سر پر ضربت لگ چکی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا جب آنکھیں کھولی غش سے اور طبیب جواب دیکھ چکا تھا, اے علی اب آپ وصیتیں کرنا شروع کیجیے. اس وقت کا مرحلہ ہے کہ جب طبیب جا چکا ہے, سر پر ضربت لگی ہے, اور امام حسن مجتبیٰ نے پورے گھر کو جمع کر لیا. جمع کرنے کے بعد مولا نے جب آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے حسن یہ تمہارے حوالے ہیں, اے حسن یہ تمہارے حوالے ہیں, اے حسن ان کو تمہارے حوالے کیا. لیکن اسی اثنا میں کسی گوشے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. اور کیجئے گا گوشے سے آواز, مولا نے کہا یہ کون گریہ کر رہا ہے؟ قوم البنین گریہ کر رہی ہیں. کہا گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا آپ نے سب کو امام حسن کے حوالے کیا, لیکن میرے بیٹے عباس کو کسی کے حوالے نہ کیا. اور کیجئے گا جیسے یہ سننا تھا, بس آپ نے ایک طرف حسین کو بلایا, دوسری طرف چھوٹے سے عباس کو بلایا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آقا خبر بنی ہاشم کے مصائب بھی ایسے کہ ابھی ہم نے مصائب پڑھے بھی نہیں آپ کے سامنے, آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. خدا آپ کو حضرت کے روضے کی زیارت سے مشرف فرمائے. عزیزان گرامی غور کیجئے گا, ہم اپنے غم کو بھلا کے اہل بیت کا ذکر تذکرہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کے لیے تسکین ہے, ان کا تذکرہ دلوں کے لیے برہم کا کام کرتا ہے. غور کیجئے عزیزان گرامی, بس آپ نے اپنے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ لیا
اور عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا، اور حسین کا ہاتھ دینے کے بعد کہا اے عباس حسین سے کربلا میں غافل نہ ہو جانا۔ عزیزان گرامی یہ کہہ کے وصیتیں کرنے کے بعد آپ کے مولا نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب میدان سے آواز آئی اے آقا غلام کے سلام کو قبول کیجئے، تو حسین نے مرثیہ پڑھا اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزان گرامی بھائی قوت بازو ہوا کرتا ہے، بھائی انسان کے لیے سرمایہ ہوا کرتا ہے، پشپنا ہوا کرتا ہے۔ بھائی کا دنیا سے اٹھ جانے کے بعد احساس ہوتا ہے بھائی کسے کہتے ہیں۔ مولا ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کمر کا ٹوٹنا تمہیں سمجھ میں نہ آئے گا کہ جب تمہارا بھائی دنیا سے رخصت ہوگا، جب تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کمر کا ٹوٹنا کسے کہتے۔ حسین نے کمر کو تھام لیا اور مرثیہ پڑھا اے عباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ اے عباس وہ آنکھیں جو چین کی نیند سوتی تھی اب وہ جاگا کریں گی، جو جاگا کرتی تھی وہ چین کی نیند سوئیں گی۔ عباس کے لیے ڈھونڈتے ہوئے چلے، لکھا یہ ہے کہ راستے میں جھکے اور کچھ اٹھایا اور سینے سے لگایا، ابا میں چھپا لیا، پھر تھوڑا آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد پھر کچھ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ دیکھنے والے نے کیا دیکھا، کیا تھا؟ یہ وہی ہاتھ تھے کہ جس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا گیا تھا۔ اے عباس تمہارے بازو یہی ہے جہاں بابا نے میرے ہاتھ کو تمہارے ہاتھ میں دیا تھا۔ بس عزیزان گرامی زحمت تمام ہے۔ حسین پہنچے اور پہنچنے کے بعد عباس کے سر کو لیا، اپنے زانوں پر رکھا، رکھنے کے بعد کہا بھیا کیا بات ہے، کوئی بات ہو کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ کہا اے آقا بس آپ سے کوئی خواہش نہیں ہے، بس چند خواہشیں وصیتیں یہ ہے کہ میرے جنازے کو آپ خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عزیزان گرامی کا اور کچھ کہا اے آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، جب دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو آپ کی زیارت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا اے عباس اس میں کیا تکلیف ہے؟ کہا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسرے میں خون اترا ہے، اے آقا کیسے زیارت کروں؟ حسین نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کے آنکھوں کے خون کو صاف کیا، دیکھا اور دیکھنے کے بعد زیارت کی۔ کہا اے عباس تم نے تو اپنی دل کی بات کہہ دی، ایک میری بھی خواہش پوری کر دو۔ کہا آقا وہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہا ایک بار بھائی کہہ کے پکار دو۔ عزیزان گرامی کہا آقا میں نے ماں سے کہا تھا کہ میں آپ کو ہمیشہ آقا کہوں گا، کبھی بھائی کر کے نہ کہوں گا، ماں سے اجازت دلوا دیجئے۔ حسین نے رخ کیا کہ عباس کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کہا ہاں جنت البقیع دکھائی دے رہی ہے۔ کہا اور کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا ہمیں ایک عورت ہے، ایک ضعیفہ ہے جو ایک جگہ کو مقام کو صاف کر رہی ہے۔ کہا یہ تمہاری ماں ام البنین ہے، بات کر لو۔ عباس نے آواز دیے مادر گرامی حسین کو بھائی کہہ کے پکارنا ہے، آپ نے منع کیا تھا اجازت، مرحمت فرمائیے، ایک بار اجازت دے دیجئے۔ ام البنین نے اجازت دی۔ بس عباس نے کہا یا اخی اے میرے بھائی، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ عباس کا لاشا خیمے میں نہ آیا، عباس کا علم خیمے میں آیا۔ سکینہ نے گھیر لیا، بچوں نے طواف کیا، اے چچا پانی نہیں چاہیے ہے، اے چچا خیمے میں آپ آ جائیے۔ اہل حرم میں ماتم ہوا، واہ عباسا واہ عباسا کی ساتھ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مومنین سے دوبارہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید سعید صاحب اور ابن سید محمد صاحب
یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، سلطان العرب العجم یا ابو الحسن یا علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا تفسیر القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرج وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔